ناظرین، سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ سویڈن کی تازہ ترین صورتحال اور یہاں کی جو اہم خبریں ہیں ان کا جو ایک مستقل سلسلہ ہے سویڈن کی ڈائری، اسی سلسلہ میں اس ہفتہ کی سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور آج کی سویڈن کی ڈائری کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں انٹرنیشنل ماسٹرز اسٹوڈنٹس کے لیے سویڈن میں جو داخلے ہیں ان کے حوالے سے معلومات شامل ہیں۔ علاوہ ازیں سویڈن میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے پاکستان میں بھیجے گئے جو ترسیل زر ہے اس کے حوالے سے رپورٹ ہے، اور ایک سویڈن کی بہت بڑی کمپنی پاکستان میں بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہے، ان کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سویڈن میں کرونا کی صورتحال اس پہ بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ سویڈن میں جو پینشنرز ہیں ان کے لیے حکومت نے کچھ مراعات کا اعلان کیا ہے، اس حوالے سے بات ہوگی۔ اور علاوہ ازیں یہاں کے جو محکمہ ڈاک ہے ان کی جانب سے بھی ایک اہم اعلان ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، اور کچھ اور جو رپورٹس ہیں وہ بھی آج کی سویڈن کی ڈائری میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی سویڈن کی ڈائری کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے سویڈن سے پاکستان بھیجے گئے جو ترسیل زر ہیں، یعنی جو یہاں سے انہوں نے رقومات پاکستان بھیجی ہیں، وہ صرف 5 مہینے میں انہوں نے 31.6 ملین ڈالرز جو ہیں وہ یہاں سے بھیجے ہیں، اور یہ بہت بڑی رقم ہے، اور اس کا موازنہ اگر گزشتہ سال کے اسی پیریڈ کے ساتھ کیا جائے تو یہ تقریباً 45% زیادہ بنتی ہے۔ تو یہ رقم جو ہے وہ اتنی زیادہ رقم یہاں سے جو سویڈن میں مقیم پاکستانیوں نے پاکستان بھیجی ہے، یہ پاکستان کی معیشت کے لیے جو ہے وہ بہت اچھی خبر ہے، اور یہاں کے جو پاکستانی ہیں وہ بھی اس قابل تحسین کام کے لیے جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت سے یہاں سے یہ ساری رقم جو ہے وہ پاکستان بھجوائی ہیں۔ اس کے بعد دوسری ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ سویڈن کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے ایرکسن، جو ٹیلی کام میں اپنا دنیا میں مقام رکھتی ہے۔ ایرکسن نے پاکستان میں سرمایہ کاری کا جو ہے وہ بہت بڑا منصوبہ تیار کیا ہے، اور جس کے تحت تقریباً 31 ملین امریکی ڈالر کی وہ سرمایہ کاری کر رہی ہے، جس کے لیے وہاں پہ وہ ٹیکنالوجی کی تربیت اور آف شور آپریشنز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت سے یہاں پہ جو لوگ ایرکسن میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی واقع ہوگی کہ وہ پاکستان جا کے کام کر سکتے ہیں، اور کچھ لوگ اس حوالے سے وہاں پہ گئے بھی ہیں، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ملازمت کے مواقع ہوں گے، اور اس طرح سے انہیں ایک بڑی عالمی جو کمپنی ہے جس کی بین الاقوامی شہرت ہے ٹیلی کام کے شعبہ میں، اس میں کام کرنے کا جو موقع ملے گا۔ تو یہ بھی ایک خوش آئند خبر ہے کہ ایرکسن جو ہے وہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہی ہے۔ سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آنے والے انٹرنیشنل ماسٹرز اسٹوڈنٹس کے لیے یاد دہانی یہ ہے کہ یہاں کی جو یونیورسٹیز ہیں ان میں داخلے کے لیے اپنی درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 17 جنوری ہے۔ تو وہ طلبہ جو سویڈن میں ماسٹرز کے لیے آنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ 17 جنوری سے پہلے اپنی درخواستیں جو ہیں وہ جمع کروا دیں، اور اس کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ حکومت نے ایک ہی ویب سائٹ بنائی گئی ہے، یعنی ون ونڈو آپریشن ہے، اور یہ جو ویب سائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے universityadmissions.se، اس پہ جا کے آپ اپنا اکاؤنٹ بنوا کے اپنے تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اس میں جمع کروا دیں۔ اگر اس میں کمی بیشی ہوگی تو بعد میں آپ کو جو ہے وہ متعلقہ ادارے کی طرف سے بتا دیا جائے گا۔ اور سویڈن میں جو ایڈمیشنز ہیں اور یہاں کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ جو لوگ جز وقتی کام کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے بہت سی جو مفید ویڈیوز ہیں وہ اس چینل میں موجود ہیں، وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور آئندہ آنے والے وقت میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کی انٹرویوز بھی میں پیش کروں گا جو سویڈن میں اعلیٰ تعلیم کے لیے آئے اور اب یہاں پہ وہ جاب کر رہے ہیں۔ وہ اپنے تجربے سے آپ کو بتائیں گے کہ سویڈن میں جو نئے طلبہ آ رہے ہیں ان کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور کس طرح سے وہ یہاں پہ اعلیٰ تعلیم اور بعد میں حصول ملازمت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی یہ ہے کہ 17 جنوری جو ہے وہ آخری تاریخ ہے، اور 17 جنوری تک جو ہے وہ آپ اپنی درخواست جو ہے انٹرنیشنل ماسٹرز پروگرام کے لیے جمع کروا دیں۔ کرونا کی صورتحال پوری دنیا کی طرح سویڈن میں بھی تشویشناک ہے، اور اس میں بہت زیادہ یہاں پہ کیسز میں اضافہ ہوا ہے۔ سویڈن کے بادشاہ اور ملکہ، حالانکہ انہوں نے ویکسین کی بوسٹر ڈوز بھی لگوا رکھی تھی، وہ بھی کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن ان کی علامات بہت معمولی نوعیت کی ہیں۔ یعنی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کی پہلی اور دوسری ڈوز لی ہوئی ہے
اگر انہیں کرونا ہو بھی جائے تو وہ اس کی علامات زیادہ شدید نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ سویڈن میں ویکسین کی جو تیسری ڈوز ہے، بوسٹر ڈوز، اس کے دینے کا بھی آغاز ہو چکا ہے، لیکن کرونا کی جو وجہ، جو نئی ویریئنٹ اومیکرون آیا ہے، اس کی وجہ سے یہاں پہ مریضوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت سویڈن کے ہسپتالوں میں تقریباً 900 کے قریب مریض جو ہیں وہ کرونا کے مرض میں مبتلا ہونے کے باعث جو ہے وہ زیر علاج ہیں، جن میں سے 114 جو ہے وہ انتہائی نگہداشت میں ہیں، اور صرف ایک دن یعنی بدھ کے روز جن لوگوں کا ٹیسٹ کیا گیا ان میں سے 23,877 لوگ جو ہیں وہ پازیٹیو پائے گئے۔ یعنی کرونا کے ٹیسٹ کے لیے جانے والوں میں سے ہر جو 5واں شخص ہے اس میں یہ مثبت وائرس آ رہا ہے، یعنی یہ تعداد 20% کے قریب بنتی ہے، جو کہ بہت بڑی ہے۔ اور ہسپتالوں میں جو لوگ کام کرنے والے تھے، اگر وہ چھٹیوں پہ گئے ہوئے تھے تو حکام نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ واپس آ جائیں اور آ کے وہ صحت عامہ کے اس شعبہ میں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ یہاں پیر سے 10 جنوری سے جو ہے وہ تعلیمی سرگرمیوں کا ایک بار پھر آغاز ہو رہا ہے۔ کرسمس اور نیو ایئر کی چھٹیوں کے بعد طلبہ جو ہے اسکولوں میں آئیں گے۔ اس حوالے سے جو اساتذہ کی تنظیم ہے انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ طلبہ کا ٹیسٹ لیا جائے تاکہ یہ مرض مزید نہ پھیلے، لیکن حکومت نے اس چیز کو تو قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں پہ احتیاط رکھی جائے اور مختلف عمر کے بچوں کو جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھا نہ کیا جائے تعلیمی سرگرمیوں کے سلسلے میں، اور جن میں علامات پائی جائیں وہ گھر میں رہیں۔ حالانکہ ناروے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس آئیں گے ان کے ٹیسٹ لیے جائیں تاکہ اس صورتحال سے بچا جا سکے۔ بہرحال کرونا کے وار جو جاری ہیں ان کی وجہ سے لوگوں سے احتیاط کا کہا جا رہا ہے، اور یہاں پہ جو ماہرین ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنوری کے آخر میں جا کے صورتحال جو ہے وہ کافی بہتر جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اور سویڈش یونیورسٹیز میں بھی تقریباً دوسرے ہفتے میں امتحانات ہو رہے ہیں، اور یونیورسٹیز نے کہا ہے کہ وہ امتحانات جو ہیں وہ ان طلبہ کو دینے کے لیے خود آنا پڑے گا۔ تو اس سلسلہ میں بھی طلبہ میں بھی کچھ تھوڑی تشویش پائی جا رہی ہے، لیکن حکام کا کہنا ہے کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام احتیاطی تدابیر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ سویڈن میں پینشنرز جو ہیں ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ حکومت نے ان کے ٹیکس میں کمی کی ہے، اور اس کی وجہ سے پینشنرز کو ماہانہ 360 سے 840 سویڈش کرون جو ہے وہ زیادہ ملیں گے۔ یہ سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کا جو لیفٹ پارٹی ہے اس کے ساتھ اس حوالے سے معاہدہ بھی ہوا تھا، اور اب 11 جنوری سے جو پینشنرز ہیں ان کو خطوط مل جائیں گے جن میں اس چیز کی جو ہے وہ تفصیل بتائی گئی ہوگی۔ تو یہ پینشنرز جو ہیں ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ اب ان کو ماہانہ جو پینشن ملتی ہے اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوگا۔ یہاں پہ سویڈش ایک بینک ہے سویڈ بینک، اس کی سربراہ ہے برگیتا، ان کے خلاف جو ہے وہ ایک اعلیٰ پیمانے پہ تحقیقات ہو رہی ہے کہ جب وہ 2019 میں سویڈ بینک کی سربراہ تھیں تو ان کی سربراہی میں سویڈ بینک سے بہت سی رقم غیر قانونی طور پہ اسٹونیا منتقل ہوئی تھی، اور جس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کالا دھن کو سفید کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور برگیتا بونیسن انہیں اس چیز کا علم تھا، لیکن انہوں نے حقائق کو چھپائے ہیں۔ تو اب ان کے خلاف جو ہے وہ عدالتی کارروائی شروع کی جا رہی ہے تاکہ ان تمام حقائق کو سامنے لایا جائے، اور اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کیا واقعی وہ اس کی مجرم تھی اور کیا وہ واقعی انہوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ بہرحال اس حوالے سے عدالتی کارروائی ان کے خلاف جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ سویڈن میں بجلی سے چلنے والی کاروں کی فروخت کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور ایک ادارے بیل سویڈن کے سربراہ نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ سال 2021 میں جو کاریں فروخت ہوئی ہیں وہ جو ہے وہ ان میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور مستقبل میں بھی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر تیسری کار جو فروخت ہوگی وہ بجلی سے چلنے والی ہوگی، وہ ہائیبرڈ ہو سکتی ہے یا مکمل طور پر جو ہے وہ بجلی سے چلنے والی جو ہے وہ کاریں ہوں گی، جو ماحول دوست بھی ہوں گی۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے وہ بجلی والی کاریں خریدنے میں جو ہے وہ زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو سویڈن کا محکمہ ڈاک ہے پوسٹ نوڈ، اس نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر روز کی بجائے ہر دوسرے دن جو ہے وہ آپ کو خطوط ملا کریں گے۔
روایتی طور پہ یہاں پہ سویڈن میں ہفتے کے جو 5 دن ہوتے ہیں پیر سے جمعہ، ہر روز جو ہے وہ خطوط لوگوں کو گھروں میں ملتے تھے، لیکن جو پوسٹ نوٹ ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ اب چونکہ خط لکھنے والوں کی تعداد میں بہت کمی واقع ہو گئی ہے، اب بہت سے علاقوں میں خط اتنے زیادہ ہوتے نہیں اور ہمارے ڈاکی کے پاس اتنے زیادہ خطوط ہی نہیں ہوتے کہ وہ ان کو تقسیم کرے، تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہر دوسرے روز خطوط جو ہے وہ لوگوں کو ملا کریں گے، لیکن جو پیکٹس آتے ہیں، پارسلز آتے ہیں، ان کی تعداد کافی زیادہ ہے، تو پارسل جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ تقسیم ہوں گے، لیکن خطوط جو ہیں وہ ہر دوسرے روز ملا کریں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اب باہمی رابطہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا، اور خط لکھنے کے رجحان میں بہت زیادہ کمی ہوئی ہے۔ مجھے بھی یاد نہیں کہ میں نے آخری دفعہ خط کب لکھا تھا، کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے آخری دفعہ اپنے کسی چاہنے والے کو خط کب پوسٹ کیا تھا؟ اس حوالے سے آپ ضرور بتائیے۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اگلی سویڈن کی ڈائری تک اجازت دیجیے۔